روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ہماری تاریخ میں بہت ہی بڑا اور خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے جو حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی ہے، اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بشرا میں رہتی ہوں۔ آپ کی آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھی، پھر نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بشرا گئے۔ وہاں لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا۔ آپ کا نام بہت ہی بڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی میمونہ بن ولید نام کی عورت ہے؟ تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ بن ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ کام ہی ایسا کرتی ہے کہ کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ ان سے مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں اور کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو جنگل کی طرف گئی ہے حضور، آپ جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا تو وہاں واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی ہمت پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں۔ اتنے درندے ہیں کہ سارے مل کر حملہ کر دیں تو یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر میرے سامنے تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ بن ولید رحمۃ اللہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جا نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا لوگوں سے کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میں میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا منظر یہ دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتیں، کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟
لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ و حیران پریشان کھڑا ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ بن ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میمونہ بن ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میمونہ بن ولید سے سوال کیا کہ اس سے پہلے ہم کبھی ملے نہیں، نہ ملاقات ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا کہ میمونہ بن ولید فرماتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے میمونہ بن ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہیں، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو میمونہ بن ولید نے فرمایا جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ دوستوں، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔